اچھا علی بھائی، جب سند کی بھی بات کی جائے نا، ہم اہل سنت کی کتابوں سے جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، درجنوں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. اب جب وہ احادیث ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ایک اس میں ٹیکنیکل غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنی روایت ہے نا، یہ تو شیعہ راویوں نے دی ہیں آپ کو، آپ یہ ہمارے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ ہاں یہ تو ان کو کہیں کہ آپ منکرین حدیث بنیں اور آپ ان محدثین کو شیعہ ڈکلیئر کریں جنہوں نے یہ بخاری مسلم لکھی ہے. یہ ہمیں نہ کہیں کہ شیعہ راویوں سے لیے، یہ امام مسلم کو کہیں کہ یہ ایران کا ایجنٹ تھا تو اس نے یہ روایت لکھی ہے. بخاری بھی ایران کا ایجنٹ تھا، جو اس نے روایت لکھی ہے نا بخاری میں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کو ایران نے پیسے لگائے تھے. ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ جاؤ خزمانو کھاؤ، ننگے ہو، نہیں ہو گئے تو میں ننگا کر دیں گا اور میں کرتا جے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ننگے ہو گئے یہ. تو یہ طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا، یہ منکرین حدیث ہے. پھر ان کو یہ حق پہنچنا نہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہیں. ان لوگوں سے حجیت حدیث میں بات ہوگی. پھر تو کل کو ہم یہ کہیں گے ابو بکر اور عمر کی شان میں جو روایتیں یہ ناسبیوں نے گھڑ لی ہیں، پھر کیا کریں گے؟ ہاں ہم کہیں ناسبیوں کی پیداوار ہے، ان کی تو شانیں ہی نہیں تھی، پھر کیا کریں گے؟ اگر رافضیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ناسبیوں کو سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے. حدیث تو موقوفاً مولا علی سے دونوں کے بارے میں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے کہ یہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ حضرت علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہونا تو چاہیے تھا کہ محبت علی والوں کی حدیثیں لی جاتی اور بغض علی والوں کی حدیثیں چھوڑی جاتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا ناسبیوں کی حدیثیں لی ہیں ہمارے محدثین نے اور محبت علی والوں کو غالی شیعہ کہہ کے حدیثیں چھوڑ دی ہیں. بڑی پوائنٹ کی بات کی ابن حجر اسقلانی نے. ان کا محبت علی والوں کی حدیثیں لینی چاہیے تھیں اور بغض علی والوں کی چھوڑنی چاہیے تھی. الٹا ہے کہ بغض علی والوں کی حدیثیں ہیں اور حب علی والوں کی چھوڑ دی ہیں. اب مروان بن حکم تو کٹر ناسبی تھا، مولا علی پہ لعنت کرواتا تھا. بخاری میں روایتیں ہیں، اگرچہ اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ وہ مطابعت میں لی ہوئی ہیں اور چونکہ کچھ روایتیں امام زین العابدین نے اس سے بیان کی ہیں. تو میں معصومانہ سوال کرتا ہوں، جو امام زین العابدین نے مروان سے روایتیں بیان کی ہیں، کبھی وہ روایتیں ہی اپنے ممبر پہ سنا دے کون سی ہے بخاری کی، وہ بھی نہیں سنا سکتے. مثلا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا، اور راوی ہیں امام زین العابدین کو مروان خود سنا رہا ہے مولا علی کے بیٹے کو کہ میں آپ کے ابا جی کا میں نے یہ ایکٹ دیکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگا رہے تھے اور حضرت علی ان سے اختلاف کر رہے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کا حکم دیا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو حضرت علی نے کہا میں کسی کی وجہ سے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں. اس حدیث کو بخاری کی مسلم میں بھی ہے، روایت کرنے والے مروان ہے اور سنارا کون ہے؟ امام زین العابدین. تو یہ بڑا فخریہ تو کہتے ہیں کہ زین العابدین نے مروان سے حدیثیں سنی تو حدیثیں بھی سر بیان کریں نا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ میں جرت ہی نہیں کہ آپ یہ باتیں بیان کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی، ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا امت میں کہ وہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام مہدی ہے؟ اہل تشیع کہیں گے کہ وہ شیعہ ہیں، اہل سنت کہیں گے کہ وہ سنی ہیں. اچھا اہل سنت میں بھی اگر آ جائیں تو وہ حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اہل حدیث حنفی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اور امامہ بھی ہرا ہوگا ان کا. اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نا تسلی بخش آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، مطلب لوگ کنفیوز ہیں. امام مہدی میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 127B 12 صحیح الاسناد احادیث امام مہدی کے بارے میں میں نے بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا.
اور مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. تو یہ یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا نا. اور اس سے پہلے بڑی سٹرونگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسیپٹ کریں. تو سر دیکھیں نا, ہوا تو چل اٹھی ہے. لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے. بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں نا میرا پتر گمراہ ہو گیا, وہ ایک انجینئر نو سنتا ہے. تو تسی دیکھو اگلی نسل کیا ہوئے گی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی. تو فضا تو بن رہی ہے. ورنہ تو بریلویوں میں اگر امام مہدی آئے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا, دیوبندیوں میں آئے بریلویوں نے نہیں ماننا, اور اہل حدیث میں آگے تو انہوں نے کہنا انگریزوں کا ایجنٹ ہے. شیعہ میں آ گیا تو انہوں نے کہنا یہ رافضی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے. ویسے جو ہے نا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے. ہاں, شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی, پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں وہ اصل میں اجتہاد کریں گے, ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. کڈی وڈی کہانی, وہ اجتہاد قرآن و سنت سے نہیں ملے گا, امام حنیفہ سے ملے گا. امام حنیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھے ہیں, تو وہ اتنے لیٹسٹ دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں. پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, کیمرے کا مسئلہ, یہ کہاں امام حنیفہ نے لکھا ہے. کہانی کروائی ہے. صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی والی حدیث کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اسی سوال سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا نام بھی موجود ہے, یعنی وہ محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا, اور اہل تشیع میں بھی ہے. اچھا, شخصیت یہ ایک ہی ہے, لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے. اب یہ اختلاف, اس پہ کیا بات کرنی چاہیے, اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں, مطلب واللہ عالم جی, بہت بڑا اختلاف ہے. یہ تو چھوٹا اختلاف ہے, ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں. محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو, اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں, چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے, کوئی ایسا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رکھنا چاہتا ہے رکھ لیں. باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے, تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائیں. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ.